أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت حميد مجيد. اللهم بارك له وعلى آل محمد كما مجيد. اللهم رب هذه الدعوة صلاة الفصل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے اس جمعۃ المبارک کا موضوع ہے سیدنا و مرشدنا امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت اور شہادت کا پس منظر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑھ کر اس کے نبی اور ان کی آل اولاد ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے آل رسول، خاندان اہل بیت، بیت اطہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ جس دل میں آپ کی خاندان سے پیار اور محبت نہیں ہے، یقیناً وہ ایمان اور اسلام سے خالی ہے۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وہ لوگ جو آپ کی نسل میں سے پیدا ہوئے اور اللہ نے ان میں ایسی ایسی خصوصیات رکھیں جو میرے اور آپ کے لیے راہ نجات۔ جناب امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ سیرت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ آپ تواضع کے امام تھے، آپ عاجزی، انکساری آپ میں بالکل باتم احسن موجود تھی۔ آپ کی پیدائش وہ بھی اللہ کے ایک ولی اور ولیہ کے گھر میں ہوئی۔ امام علی مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور جناب سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ان کے گھر میں ہوئی۔ آپ کے نانا کائنات کے امام اور رسول، آپ کی والدہ عورتوں کی جنت کی سردار، آپ کے والد حیدر کرار، آپ کے بھائی حسن امام علی مقام وہ امت مسلمہ کے سردار، آپ نوجوانوں کے سردار، جنتیوں میں سب سے سربلند، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس خانوادہ رسول پہ برسیں۔ آپ کی شہادت یا آپ کا قتل ہونا اور وہ بھی دیار غیر میں
نہ آپ کے والد کبھی وہاں گئے، نہ آپ کے بھائی کبھی وہاں گئے۔ سفر کی حالت میں مظلوم شہادت، یہ ہمارے لیے قابل افسوس ہے کہ اسی نبی کے امتیوں نے اسی نبی کے نواسے کو شہید کیا۔ صرف ان کو ہی نہیں، پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ چند خواتین یا کوئی ایک آدھ بچہ بچ گیا جو چھوڑا گیا۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے، اس امت کو شیطان نے ورگلا کر نبی کے نواسے کو شہید کروایا۔ اس کی دراصل بہت سا پس منظر ہے، میری بات اس میں آپ کو اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حق سچ بولتے ہوئے اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے تو وہ آپ کے لیے باعث سعادت ہوتا ہے۔ اگر میں سچ بول رہا ہوں، ساری کائنات میرے مخالف ہو، تو مجھے فخر ہوگا کہ سچ کے مقابلے میں دنیا کھڑی ہے۔ اور اگر میری بات میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ یہ موضوع بڑا حساس ہے، آپ جانتے ہیں ان دنوں میں گویا کہ ایک جنگ سی لگی ہوئی ہے۔ فوج، رینجر، پولیس وہ ڈیوٹیوں پہ ہیں ہمارے جوان، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ خام خواہ ایک شہادت کو دین کا معاملہ بنا دیا گیا۔ حالانکہ شہید تو ہمارا فخر ہوتا ہے، شہید کا تو ماتم ہوتا ہی نہیں ہے، اور شہید تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اور شہادت کے وقت تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید، آپ کے داماد علی شہید، آپ کے داماد عثمان شہید، آپ کے سسر عمر شہید، آپ کے نواسہ حسین شہید، یہ تو ہمارے لیے فخر، ہمارے لیے سرمایہ حیات، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں شہادت کی تمنا ہو کہ جب بھی موقع آئے اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا۔ یہ تو بہت بڑی سعادت، بجائے اس کے کہ ہم اس کو مشعل راہ بنائیں، اپنے مفادات کی قربانی دیں، اپنے قوم و ملت کے کام آئیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے دین کے لیے کام کریں اور اسلام کا پیغام دنیا کے چپا چپا پہ پہنچائیں، بجائے اس کے کہ ہم دین اسلام کے محافظ بنیں، ہم نے ماتم کا راستہ پکڑ لیا، اپنے آپ کو ہی مارنا، اپنے دوہتڑ مارنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، اپنے اوپر چھریاں چاقو چلانا۔ یہ کون سی حسینیت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مولا حسین نے یا مولا علی نے یا مولا حسن نے یا مولا کائنات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت؟ اور پھر میرا چیلنج ہے پوری کائنات کے ذاکرین، واعظین، ملاؤں کو کہ کوئی ایک موقع ہو جب اہل بیت میں سے کسی نے ماتم کیا ہو، آپ کی آل میں سے آپ کی بہن زینب بچی ہیں رضی اللہ عنہا، آپ حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ وہ بچی ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کریں۔ ان کے بیٹے حضرت علی زین العابدین بچے ہیں، حضرت اسماعیل آگے ان کی نسل چلی ہے، محمد باقر آئے ہیں، محمد جعفر صادق آئے ہیں، محمد تقی آئے ہیں، نقی آئے ہیں، امام موسیٰ کاظم آئے ہیں، علی رضا آئے ہیں، محمد بن حسن عسکری آئے ہیں، امام حسن عسکری آئے ہیں۔ آپ کی ساری آل آئی ہے، کسی ایک نے کسی ایک موقع پہ، کسی ایک وقت میں، کسی زمانے میں، کسی اہل بیت کے کسی فرد نے کبھی ماتم کیا ہو، پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ اجمیوں کی سازش تھی، جب ایران فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کو دو تفرقوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ ایک حسین کا نام لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بھی حسینی ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ایک مسلمان کے لیے یہ لائق ہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت ہو، اگر اس میں محبت نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، وہ گالی دیتا ہے حضرت حسین کا نام استعمال کر کے اور ان کا ماتم کرتا ہے،
ان کا تعزیہ نکالتا ہے، ان کے نام پہ دیگیں چلتی ہیں، ان کے نام پہ حلفے مانڈے چلتے ہیں، ان کے نام پہ کاروبار چلتا ہے اور ذاکرین کے پیٹ بھرے جاتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں۔ نہ سیرت حسین کا پتہ ہے، نہ سیرت علی کا پتہ ہے، نہ سیرت حسن کا پتہ ہے، نہ سیرت امام جعفر صادق کا پتہ ہے، نہ سیرت امام محمد باقر کا پتہ ہے، نہ اہل بیت کی سیرت کا پتہ ہے، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی نماز پڑھائی، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کبھی تلقین دی۔ اور یہ یہیں پہ بس نہیں ہے، دین اسلام کو تفرقے میں مبتلا کر دیا، جنگ و جدل کی طرف آئے، مسلمانوں میں تفرقہ کر دیا، اصحاب رسول کو گالی دی، اصحاب رسول کے بلند پایا صحابہ، وہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، سر عام سر بازار، ان کو کافر اور فاجر کہا گیا۔ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا حسینیت ہے؟ کون سے حضرت مولا کریم علی المرتضی کرم اللہ وجہہ ان کی سیرت ہے؟ کون سا قرآن کا پہلو ہے؟ کون سے سنت رسول ہے؟ کہاں سے سیرت اسلام ہے؟ کہاں سے تاریخ اسلام ہے؟ نہ کبھی پہلوں نے ایسا کیا، نہ اہل بیت کے کسی فرد نے ایسا کیا، نہ کبھی کسی نبی کے صحابی کو برا بلا کہا، نہ اپنے چہرے پہ دہتن مارے، نہ اپنے کپڑے کبھی بھاڑے، نہ اپنے دان زخمی کیے، نہ اپنے آپ پہ چاقو چھریاں جلائیں۔ کون سا دین ہے؟ اگر یہ دین ہے تو ہم اس سے بری ہیں، ہم حسین کا نام لیتے ہیں، اسی طرح کا عقیدہ ہے، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، جب کبھی وقت آئے اسلام کے لیے، حق کے لیے، انصاف کے لیے، اپنے اصول کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، نہ کوئی تفرقہ ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ ہماری جان بھی نکلے تو رسول کائنات کے نام پہ نکلے، آل رسول کے نام پہ نکلے، اہل بیت کے نام پہ نکلے، علی المرتضی کے نام پہ نکلے، حسن حسین کے نام پہ نکلے، فاطمۃ الزہرا کے نام پہ نکلے، آل بیت کے نام پہ نکلے۔ قیامت کا دن ہو، ہمیں ساتھ آل رسول ہو، ہم محمد کائنات کے غلام ہو، ان کے ساتھ اسے اصحاب رسول بھی ہمارے ساتھ ہوں، آل رسول بھی ہمارے ساتھ۔ یہ عقیدہ اسلام ہے، عقیدہ ایمان۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف کہ وہ افراد، یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری 681 عیسوی، اور وہ افراد جن کو گالیاں اس واقعے پہ دی جاتی ہیں وہ ہیں، کوئی فوت ہوا ہے اس سے 47 سال پہلے، کوئی فوت ہوا اس سے پہلے 37 سال پہلے، کوئی فوت ہوا اس سے 27 سال پہلے، کوئی فوت ہوا اس سے 20 سال پہلے۔ بچہ پیدا ہی نہ ہو، اس کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ نام کربلا کا، نام حسین کا علیہ السلام، اور گالی ابو بکر کو، گالی عمر کو۔ ہم انتظامیہ کی ذمہ داریاں بھی سمجھتے ہیں، ان کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں، تفرقہ بازی کو بھی سمجھتے ہیں، معاشرے میں انتشار بھی نہیں چاہتے، لیکن حق بتلانا، کسی کو گالی نہ دینا، سچ لوگوں تک پہنچا دینا ہمارا فرض۔ یہ منبر جب ہمیں ملا تھا، اس مسجد کی بات نہیں ہے، جب سے میرے رسول گئے ہیں اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی ذمہ داری، یہ ان کی امانت، اس پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو حق کے خلاف، جو اپنے مفاد کے لیے ہو، جو اپنے پیٹ کے لیے ہو۔ یاد رکھیے، جان اللہ کو دینی ہے، کسی دنیا کے انسان کو نہیں دینی۔ آپ اگر حق بیان نہ کریں یا حق نہ سنیں، اگر آپ کے سامنے سچ نہ لایا جائے تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کتنے سال ہو گئے، اس شہادت کے نام پہ کتنا خون بہا، اس شہادت کے نام پہ کتنوں کو کافر کہا گیا، اس شہادت کو استعمال کر کے کن کن لوگوں کو بدعتی کہا گیا، اس شہادت کا استعمال کر کے کن کن استعماری قوتوں کا ساتھ دیا گیا۔ تعزیے کے نام پہ، ماتم کے نام پہ کون سا ڈرامہ نہیں کیا جاتا۔ بازاری عورتیں، فنکار جو معاشرے میں بے غیرتی، بے شرمی کا باعث، جو گانوں پہ رقص کرتی رقصائیں، وہاں گانے والی وہ آ کے ماتم حسین کریں، حسین کا نام لیں، بے پردہ خواتین۔ کون سا اسلام ہے یہ؟ کون سا دین ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ کون سا مسلک؟ آج تک سمجھ نہیں آئی۔ حسینیت تو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، حسینیت تو ہے
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. حسینیت تو ہے باطل کے سامنے کھڑا ہونا، نہ کہ حسینیت اس نام کا ہے، اس بات کا نام ہے کہ اصحاب رسول کو گالی دی جائے، قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ 40 پارے تھے، ازواج امہات کو گالی دی جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے صرف 4 بندے مسلمان باقی بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے، تاریخ اسلام کو مسخ کر دیا جائے. میں چیلنج کرتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان کو اگر تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تمہارے پاس علاقہ کون سا بچتا ہے؟ جو فتوحات ہوئی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ذو النورین، امیر معاویہ کی فتوحات کو نکال دیا جائے تو آپ کے پاس کوئی علاقہ بچتا ہی نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تقریباً 5.25 سال کی خلافت. غصہ نہ کیجئے، 1 انچ بھی زمین فتح نہ ہوئی. نکالو انہیں تاریخ سے اور پھر باقی بچتا کیا ہے؟ ان اصحاب رسول کو نکالو، باقی کیا پیچھے رہ جاتا؟ یہ قرآن کریم جو ہمارے دل کا نور ہے، یہ کنہوں نے پہنچایا؟ سنت رسول ہم تک کیسے پہنچی؟ ساری زندگی بھوکا رہ کے ابو ہریرہ نے احادیث رسول ہم تک پہنچائیں. ام المومنین جو مومنوں کی مائیں ہیں، ہماری ماؤں سے بڑھ کے ہمارے لیے عائشہ، حفصہ، خدیجہ ہماری امہات سے بڑھ کے، ہماری جانیں بھی ان پہ قربان، ہمارے مال بھی ان پہ قربان. ہماری زبانوں کو کفر لگ جائے تالا، ہمارے علم زنگ آلود ہو جائیں، اگر ہم اصحاب رسول کا دفاع نہ کریں، اگر ہم لوگوں کو سچ نہ بتائیں، اگر 10 محرم کی لوگوں کو حقیقت نہ دکھائیں. اس جنگ کو، جو جنگ بھی نہیں ہے، 72-79 آدمی، تلواریں تو عرب میں عام ہوتی تھیں ہر بندے کے پاس، ہر شہری کے پاس. کون سے ہتھیار تھے جو حسین لے کے گئے؟ کون سا لشکر تھا جو حسین لے کے گئے؟ کون سا ساتھ وہاں زعامات تھے، سردار جو حسین کے ساتھ گئے؟ حقیقت بڑی کڑوی ہوتی ہے. آج ممبروں پہ دارالحکومت میں بیٹھ کے ابو بکر صدیق کو کوئی کافر کہے، ان کو دین سے نکالے، اور پھر ہم درویشوں کی بات بھی نہ کوئی سنے. عدالت لوگوں کے سامنے رکھی جائے، ہم جیسے درویشوں کو کھڑا کیا جائے جو ابو بکر کے وفادار بھی ہیں، ان کے نام پہ جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں. عدالت تو وہ ہوتی ہے دونوں قسم کے دلائل. اگر بحث کھولنے پہ آؤ، اللہ کی قسم ہے جتنا ان لوگوں نے جو ماتم کرتے ہیں آل رسول کو بدنام کیا ہے، یہ شرمندگی سے منہ نہ چھپانے پائے. کہاں سے اٹھ کے آ جاتے؟ کون سی فقہوں کی بات کرتے ہیں؟ فقہ جعفریہ جس کے نام لیوا ہیں، اس کی 4 مشہور کتابیں. معاف کیجئے گا، فرقے کا میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن جب میرے رسول کے اصحاب کو گالی دی جائے گی تو ہمیں بھی حق ہے. ہم مقابل کو گالی نہیں دیتے. کسی آل رسول میں سے کسی فرد کی توہین ہمارے نزدیک جرم ہے، کفر ہے، لیکن یہ تو حق ہے کہ اپنے دلائل رکھ سکیں، اپنے براہین لوگوں کے سامنے بتا سکیں. 4 مشہور کتابیں فقہ جعفریہ کی حضرت امام جعفر سے سینکڑوں سال بعد لکھی گئی. یہ جو کربلا کے آج واقعات بیان کیے جاتے ہیں، میرا علی اکبر، میرا علی اصغر، یہ سارے واقعات حضرت حسین کی وفات سے تقریباً 250 سال بعد کے بیان کرنے والے. اور یہاں تو 10 سال کے بعد تاریخ بدل جاتی، وہاں 250 سال کا وقفہ، اور ان واقعات کو سچ مان لیا جائے اور پھر ان کو قرآن پہ ترجیح دی جائے. قرآن نے صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ، صلح حدیبیہ والے، سورہ الفتح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. کائنات کے رب نے اعلان کیا کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے ان کو رضامندی دے دی ہے. اور پھر جن جن اصحاب کو میرے رسول نے جنتی کہا، عشرہ مبشرہ، اس کے علاوہ قیس بن ثابت اور دوسرے عبداللہ بن سلام، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، جتنے بھی اصحاب ہیں جن کو میرے رسول کی زبان سے، اور میں اس بات کا عقیدہ ہے کائنات کی ہر زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے رسول کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی. اب اس زبان سے جنت کی بشارت مل جائے، پھر میں کیا اور آپ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کس کھیت کی مولی کہ میرا رسول تو ان کو جنتی کہیں اور ہم ان کو کافر کہیں. کس کو اختیار ہے جنت اور دوزخ کا؟ کون ہے جو سفارش میرے حضور کرے، میرے رسول کے حضور کرے؟ کون ہے جو میرے اللہ کے ہاں سفارشی بنے؟ آیت الکرسی میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، میرے رب کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا ہی نہیں. اور میرے حسین جو خوبصورت تھے، دانا تھے، ان کو خط کس نے لکھے؟ کیا یزید نے خط لکھا؟ کیا شام میں سے کسی نے خط لکھا؟ کیا کوفہ آنے کی دعوت بنو امیہ میں سے کسی نے دی؟ نہیں دی. ان لوگوں نے جو آج ماتم کرتے ہیں، جنہوں نے حسین کو بلایا، ہزاروں خط لکھے، پوری بوری خطوط کی حضرت حسین کے پاس. اگر اتنی ہی نفرت تھی میرے حسین کو تو میں چیلنج کرتا ہوں سارے ذاکرین کو، پوری دنیا کے علماء کو، وہ 3 شروط جو حضرت حسین نے شہادت سے پہلے پیش کی تھیں، وہاں شمر کو 3 شرائط، وہ شرائط کو انکار کر کے دکھائے کوئی مائی کا لال. میرے حسین نے کہا تھا رضی اللہ عنہ 3 شروط ہیں، یا مجھے مکہ واپس بھیج دو، مدینہ حجاز کو، یا پھر مجھے جہاد کے لیے بھیج دو دشمنوں کے ساتھ. تیسری شرط یہ کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو. کون سی جنگ کی بات کرتے ہیں؟ کون سی لڑائی کی بات کرتے ہیں؟ ایک طرف 3000 اس سے بھی زائد، اور ایک طرف 72، ان میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. کون سی جنگ ہوئی جو آج لوگوں کو بتلاتے ہیں اور گالیاں اصحاب رسول کو، برا بلا ان کو. امیر معاویہ سن 56 ہجری، بات وہ ہے جو دلائل سے کی جائے. 56 ہجری میں امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ لوگوں سے بیعت لینا چاہیے اپنے بیٹے یزید کی، قطع نظر اس کے کہ بیعت وہ غلط ہے یا صحیح ہے. 56 ہجری میں حضرت حسین اس وقت کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ میں. 5 شخصیات رسول اکرم کے اصحاب کے صاحبزدان، سارے بیٹے، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، 5ویں امام حسین علی مقام. یہ 5 مدینہ طیبہ میں جب ان کو خبر پہنچی کہ حضرت امیر معاویہ نے بیعت لینا چاہی، 5 نے انکار کر دیا. اور جب امیر معاویہ خود چل کے آئے، یہ مدینے سے چلے گئے مکے کو، وہاں پھر امیر معاویہ بھی چلے گئے، میرے بیٹے کی بیعت کر لو. انہوں نے کہا جی 3 طریقے اسلام میں بیعت لینے کے، 3 طریقے. یا تو جیسے میرے رسول بغیر کوئی نائب بنا کے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اپنا خلیفہ
نہیں بنایا، مسلمان جسے مرضی بنا لے۔ ایک نمبر دو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح کہ انہوں نے اپنا نائب حضرت عمر کو مقرر کر دیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عمر فاروق نے کسی کو نامزد نہیں کیا اور خاص طور پہ اپنے گھر والوں کے بارے میں نفی کر دی کہ میرے گھر کا خانوادہ کوئی خلافت کا حقدار۔ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ جی اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دیں، تو انہوں نے کہا تھا نہیں، میرے خاندان کا کوئی فرد خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اپنا بہنوئی سعید بن زید، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر کا بہنوئی، کہا ان کو بھی صرف مشاورت میں شامل کیا جائے، ان کو بھی خلیفہ نہ بنایا جائے۔ یہ تین طریقے ہیں کہ مشاورت کے سے کسی کو بنا دیں، نائب نہیں بنایا۔ ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے پس منظر۔ اور اس سے بھی پہلے آئیے، جن افراد نے حضرت عثمان کو شہید کیا، انہی افراد نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا، اور انہی افراد نے اٹھ کے حضرت حسین کو شہید کیا۔ اور یزید تھا شام میں، لشکر کہاں سے آیا؟ کوفے سے۔ ایک بھی سپاہی شام سے نہیں آیا، مارنے والے کوفہ کے، بسنے والے کوفہ کے، وہی جو خط لکھنے والے، وہی قاتل حسین رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اس سے آگے آئیے، جب حضرت حسین شہید ہو گئے تو ایک جماعت اٹھی تائبین کے نام سے کہ ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہو گیا، آل رسول کو شہید کر دی۔ پھر انہوں نے ان افراد کو چن چن کے مارا جن افراد نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ قاتلین اسی وقت مارے گئے، ایک بھی قاتل حسین زندہ نہ رہا۔ حضرت عثمان کا بدلہ لیا گیا، امیر معاویہ نے لیا، ایک قاتل بھی نہ چھوڑا، چن چن کے مارا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو موقع پہ سزا مل گئی۔ حضرت عثمان کے قاتلین مارے گئے، حضرت علی کا قاتل مارا گیا، حضرت حسین کا قاتل بھی مارے گئے، قاتلین بھی مارے گئے۔ اب ماتم کس چیز کا؟ کس کو پیٹتے یا حسین کہہ کے کس کو پکارتے؟ میرے رسول کی حدیث سن لیجئے، میرے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ لیس منا۔ جس بندے نے اپنے گالوں کو پیٹا، جس بندے نے اپنے گریبان کو چاک کیا، جس نے جاہلیت کا دعویٰ پکارا، وہ میری امت کا حصہ نہیں۔ کون ہے جو آج مجمع لگاتے ہیں اور تماشائی بن کے جاتے ہیں؟ مسلمان حسین کے نام پہ مجلسیں سجانے والے۔ میں آپ کو گالی نہیں دیتا، کیوں؟ گالی دینا میرا شیوا نہیں، میرے رسول کا بھی شیوا نہیں۔ ان کو کوئی گالی دیتا تھا تو وہ برداشت کرتے تھے، ہم بھی اصحاب رسول کے نام پہ جو ان کو گالی دی جاتی ہے اسے برداشت کریں، اور سورج کی طرف تھوکیں تو منہ پہ تھوک پڑتی ہے۔ جو میرے صدیق کو گالی دے، تھوک اس کے منہ پہ پڑے۔ قبر کے عذاب منتظر ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، کون کس کے ساتھ ہوگا؟ مجوسیوں کی اولاد، انہوں نے وہ فرقہ بنایا جو صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ ایران کے بچ جانے والے کم بختوں نے دین اسلام میں رکھنا ڈالا، عبداللہ بن سبا کو تیار کیا، انہوں نے ایک فرقے کی بنیاد ڈالی۔ اس فرقے کا نام لینا بھی اپنے لیے توہین سمجھتا ہوں۔ جو میرے صحاب کو گالی دے، میرے رسول کے دین کو بگاڑے، جو اہل بیت کا قاتل ہو، جو کوفے سے نکلا ہو اہل بیت کو قتل کرنے والا، حسین کے قاتلین، ان کا نام لینے سے ہمارا شاید وضو بھی ٹوٹ جائے۔ ان کا نام لینے سے تو گناہ ہی ملے گا۔ اس فرقے کا بھی نام نہیں لیتا، اس فرقے کو تیار کیا۔ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اسلام کے 5 اراکین
ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان و حج البیت، 5 رکن، توحید، رسالت 1، نماز 2، روزہ 3، زکوٰۃ 4، حج 5۔ جو ان میں سے کسی کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم پھر بھی کافر نہیں کہتے، ہم پھر بھی کسی کو کافر، یہ فیصلے میرے اللہ نے کرنے، اس کے سپرد قیامت کا دن ہوگا، پتہ چلے گا کون ہیں جو کوفے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون ہیں جو حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ جو ماتم کرنے والے علی زین العابدین، حضرت امام علی مقام، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، امام علی مقام، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے، انہوں نے دیکھا لوگ باہر ماتم کر رہے ہیں، یا حسین یا حسین۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا تیرے باپ کو روتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ان کوفیوں نے میرے باپ کو نہیں مارا تو مجھے بتاؤ اور کس نے شہید کیا؟ بات آل رسول سے بھی پوچھ لو کہ مارنے والے کون ہیں، شہید کرنے والے کون؟ اور بجائے اس کے کہ ان قاتلین کو برا کہا جائے، اصحاب رسول کو گالی دو، دین اسلام میں سے نکال دو۔ اور شہادت حسین کے وقت ابو بکر موجود تھے، عمر فاروق تھے، عثمان ذو النورین اس وقت تھے، سعد سعید تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے؟ نہیں، کوئی نہیں تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ تھیں، حضرت حفصہ تھیں، کربلا کے موقع پہ حسین کو تیر مارنے والے بدبختوں کے ساتھ، آپ کی آل کو شہید کرنے والے، کبھی ایک لاشے کو اٹھاتے، کبھی بھانجا شہید، کبھی بھتیجا شہید، کبھی اپنے لختے جگر، بانی ادھر سے بند ہے، اور یہ مظلوم خاندان بے سہارا۔ اور پھر توف اس پہ ہے کہ ان کو مشکل کشا بھی مانتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے، ان کو اپنی بگڑی بنانے والا بھی سمجھتے ہیں، اور جو اپنی مدد خود نہ کر سکے وہ کبھی معبود بن سکتا، وہ کسی کی مشکل کو ٹال سکتا؟ حاجت روا مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات۔ حسین شہید ہوتے ہیں، ان کو مشکل کشا، اور والد علی المرتضیٰ سے بڑھ کے کون ہوگا؟ اور یہاں عقیدہ بھی بیان کر دوں، میں چیلنج کرتا ہوں پورے فقہ جعفریہ کی ساری تاریخ میں، اپنی تاریخ کو چھوڑ کے کسی ایک روایت میں میرے حسین نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا ہو؟ جان دیتے ہوئے بھی غیر اللہ کو پکارنا گوارا، اپنے والد حضرت علی یا علی کہہ کے پکارا، یا محمد کہہ کے پکارا، یا ابراہیم علیہ السلام؟ نہیں، چیلنج ہے میرا۔ اور وہ تعلیم جو حضرت حسین کی ہے وہ ان کے ماننے والوں کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ جب حسین ایک اللہ کو ماننے والا تو سارے حسینی ایک اللہ کو ماننے والے، وہ کبھی غیر کے سامنے سجدہ نہ جھکائیں۔ اور یہاں جگہ جگہ پہ آرام گاہیں بنا کے، خواب آ گیا وہاں بنا کے درگاہیں، وہ اپنے ماتھوں کو گندا کریں غیر اللہ کے سامنے۔ میں ساری کائنات کو حضرت مولا علی اور حضرت حسین کے پاؤں پہ قربان کر سکتا ہوں۔ جب ان کو پکارنا جائز نہیں تو ان لطیفوں کو پکارنا جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہوگا؟ وہ عقیدہ جو میرے حسین کا ہے وہی عقیدہ حسینیوں کا ہونا چاہیے، جو ان کے نام لیوا ہیں، جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ اور میں اس منبر پہ کہتا ہوں میں حسینی ہوں، حسین کا نام لیوا۔ ہم ان کے کافروں کو قیامت تک بے نقاب کرتے رہیں گے۔ کوفے کے بدماش جو ان کو خط لکھنے والے، قاتلین حسین جو ان کو وہاں دعوت دینے والے، اور پھر حضرت حسین کو جب خطوط آئے انہوں نے اپنے چچا عقیل کے بیٹے مسلم کو بھیجا کہ جاؤ رضی اللہ عنہ، جاؤ جا کے کوفے میں حالات دیکھ، حسین تو آ جا، خطوں میں لکھ، فصل پک چکی، کٹنے کے لیے تیار،
تو آئے گا، حکومت تیار ہو جائے گی، خلیفہ بن جائے۔ تحقیق کے لیے بھیجا، اور یہ بد نصیب کوفے والے وہ لوگ جہاں امام علی مقام حضرت علی المرتضیٰ کی گردن اڑائی گئی، ان کو مارا گیا۔ اس کوفے کی روایات پہ کون یقین کر سکتا ہے جہاں وفاداری ہے ہی نہیں، غداری ہی غداری۔ یہاں مکے میں تھے حضرت حسین جب مسلم بن عقیل کو بھیجا، پھر اس کے بعد وہاں سے خط آ گیا مسلم کا، ہاں جی لوگ آپ کے ساتھ۔ 18,000 کوفی، 18,000 کوفیوں نے کہا ہم حسین کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار، اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ ادھر سے عبید اللہ بن زیاد آیا، پتہ چلا کہ وہاں سے گورنر آ گیا نیا، جب سلام پھیرا تو صرف ایک بندہ پیچھے موجود۔ اتنے تو وفادار ہیں کوفی کہ ہزاروں نماز کے شروع ہونے کے وقت، اور جب سلام پھرا تو ایک آدمی مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا، بھاگتے دھوڑتے، اور یہ کیفیت وہی جانتا ہے جس کے پیچھے پولیس لگی ہو، پکڑا جا رہا ہو کہ مسلم بن عقیل کو مار دو۔ کوفے کی گلیاں بھاگتے بھاگتے ایک عورت کے گھر میں چھپے، اس عورت کے بیٹے نے مخبری کی عبید اللہ بن زیاد کو، ہر گھر سے غدار کوفے سے، اور پکڑ کے مارا گیا۔ لاش لٹکائی گئی وہاں کوفے کے محل کے اوپر، جو خلیفے جو گورنر کا ہو۔ یہ ہیں کوفے کے وہ غدار جنہوں نے رسول کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے شہید کیا حضرت علی المرتضیٰ، پھر شہید کیا ان کے بھائی عقیل کے بیٹے مسلم کو، پھر بھی چین نہ آیا، خط لکھنے سے باز نہ آئے کہ ہم آل رسول کو ساری کو ختم کر کے دم لیں گے۔ وہاں سے مکے آ گئے حضرت حسین کہ جی میں نے جانا ہے کوفہ۔ اب میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں، ہاشمی خاندان میں سے عبداللہ بن عباس موجود، ان کے بھائی محمد بن اعلی حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے، جن کی والدہ بنو حنیفہ میں سے، ان کے اللاتی بھائی محمد رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی روکا، نہ بھائی وہاں نہ جا۔ عبداللہ بن عباس نے روکا، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے تیرے والد سے غداری کی، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے ساری زندگی تیرے والد کو سکون نہ لینے دیے، خون بہایا، قتل کروایا۔ حسین تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، حسین تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اور کہا عبداللہ بن عباس نے، اللہ اکبر، کہا اگر مجھے معلوم ہو کہ حسین تو جانے سے رک جائے گا، میں تیری سواری کے آگے لیٹ جاؤں، میں تجھے جانے نہ دوں۔ عبداللہ بن زبیر نے سمجھایا، عبد الرحمن بن ابی بکر نے سمجھایا، عبداللہ بن عمر نے سمجھایا، ساروں نے، لیکن حسین میں ان کو بھی کبھی ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے۔ وہ ہمارے سردار ہیں، جو انہوں نے کہا حق کہا۔ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، حضرت حسین کا جو موقف تھا بالکل صحیح ہوگا، جو انہوں نے سوچا ہوگا بالکل صحیح، ہم اس کو بھی برا نہیں کہتے۔ ہماری محبت تو اتنی ہے، جہاں حسین نے کہا رک جاؤ ہم رک گئے، جہاں کہا چل پڑو ہم چل پڑے۔ افسوس تو ان پہ ہے جو آج مراسی اکٹھے کر کے مرثیے پڑھتے ہیں میر تقی میر کی۔ وہاں کون تھا جس نے حسین کی مدد کی؟ آج جو یا حسین کرتے ہیں، کاش اس وقت کوفہ کھڑا ہوتا، وہ 18,000 جو وفادار بنے تھے اس وقت بچا نہ سکے، ساروں نے ساتھ چھوڑ دیے، مارنے والے خود۔ اللہ اکبر، اور آج نام لیتے ہیں حسین۔ وہاں سے پھر چلے، ساتھ اور مسلمان بھی کچھ ہو لیے۔ راستے میں خبر پہنچی، ملی کہ مسلم کو شہید کر دیا، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے وہیں سے ارادہ بدل لیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس روایت کو، کوئی جھوٹا کیسا کہ جی میں واپس چلا جاؤں، جیسے یہ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
اگر اسلام کا مسئلہ ہوتا حسین کبھی واپس جانے کی خواہش نہ کرتے، کبھی خواہش نہ کرتے۔ مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی کا بدلہ لینا ہے، عقیل کے بیٹوں نے، مسلم کے بھائیوں نے کہا جی بدلہ لینا ہے، تو حسین نے کہا جہاں تمہارا خون وہیں میرا خون، وہاں سے چل پڑے۔ اب کوفے کا ان سے پوچھیں کوفہ کتنا دور ہے، کوفے سے کربلا کتنا دور، 25 میل۔ وہاں سے حر بن یزید تمیمی، اس کو بھیجا عبید اللہ بن زیاد نے کہ جا کے روکو حسین، تو پھر وہ شمال کی طرف ہوتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے شمال کی طرف ہوتے ہوئے کربلا میں ٹھہرے، 25 میل دور ہے کوفے سے۔ پھر 1000 جوان تھے اس کے ساتھ، حر بن یزید کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر بھیجا 4 دن کے بعد پھر بھیجا 3000 سے زائد عمر بن سعد کو قیادت دے کے 3000 سے زیادہ سپاہی کہ جی حسین کو روک، بیعت لو۔ انہوں نے کہا پانی بند کرو، دریائے فرات کا پانی بند۔ صحرا، بچے بھلک رہے، آج سبیلیں لگی ہوئی ہیں دودھ کی، جی وہاں کھیر، بریانی، جن چیزوں کو ترستے رہے میرے حسین، ان کو پانی بھی میسر نہ ہو، یہاں دودھ پیا جاتا۔ مزہ تو تب ہے کہ ان کی یاد میں 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، بجائے اس کے کہ وہاں سبیلیں لگائی جائیں۔ مزہ تو تب ہے حسینیوں، مجھ سمیت جو حسین کا نام لیوا ہے، وہ 10 محرم کا روزہ رکھے تاکہ یاد حسین تازہ ہو جائے کہ حسین وہاں بھوکے، اس کے بھتیجے بھوکے، اس کے نواسے، اس کے بھانجے بھوکے، بہن بھوکی۔ کبھی بہنوں کو دیکھتے، کبھی بیٹیوں کو دیکھتے، کبھی بیٹوں کو دیکھتے، اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے افراد گنوا دیے۔ اور پھر جب اپنا وقت آیا 2 رکعت نماز پڑھی، مولا کے سامنے نماز پڑھی، یہ بتلانے کے لیے کہ میں غلام ہوں، وہ میرا مالک ہے۔ آج آئیے یاد تازہ کرتے ہیں، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے حسین کا سبق، جس کو بھلا کے اصحاب رسول کو گالیاں دینا شروع ہو۔ میں عہد کرتے ہیں آج کے بعد کوئی نماز، کوئی بے نمازی حسینی موجود نہ ہو۔ یہاں تو فرقوں میں ڈال دیا، یہاں ہاتھ باندھو، وہاں ہاتھ باندھو، ایسے کر لو، اور نماز تو پڑھو جیسے پڑھنی ہے، اللہ سمجھ بھی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ پہلے مسجدوں میں تو آنے دو، پہلے نمازی تو بناؤ، حسین رضی اللہ عنہ کا یہ سبق پڑھواؤ کہ جی آخری وقت میں بھی کس کو یاد کیا؟ اپنے اللہ کو۔ وہاں بھی سجدہ نہ چھوڑا، تیمم کر کے ہی پڑھ لیا۔ جنگ لگی ہوئی ہے، ان کو اپنے اللہ کی فکر۔ اور جب علی اکبر کو بیٹے کو نیزہ یا تیر لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، اور حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ظالموں ان بچوں کو تو چھوڑ دو، اور یہ میری آل ہے، جو کرنا ہے مجھ سے کر، مجھے مارو، آل رسول کو تو نہ مٹاؤ، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کاش وہی ہمارا عقیدہ ہو کہ اسلام کے لیے، حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دے۔ اگر پتہ چلے میرے ساتھیوں کو مارنے لگا ہے تو اپنی جان پیش کر دے، اپنی اولاد کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ یہ ہم نے حضرت حسین سے سیکھا۔ ان کو ظالموں چھوڑ دو، مگر ان کو پتہ تھا اگر کہ ان کو چھوڑ دیا تو حسین کے نام لیوا بہت پیدا ہوں گے۔ انہوں نے سارے خاندان کو قربان کر دیا، صرف علی زین العابدین بچے، بیمار لیٹے ہوئے، بیماروں کے ساتھ سفر کیا، خواتین کے ساتھ سفر کیا۔ یہ ہے سیرت حسین، یہ ہے بہادر حسین، یہ ہے رسول اللہ کے نواسے حسین، یہ ہے مولا علی کے بیٹے حسین، یہ ہے مولا کریم حضرت حسن کے بھائی حسین،
یہ ہیں فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر حسین. کل قیامت کا دن ہوگا, اسی کربلا سے اٹھایا جائے گا میرے حسین کو. کیوں؟ میرے رسول نے فرمایا آدمی جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. آج ضرورت کس بات کی ہے کہ حسینیت کو غالب کیا جائے. اصحاب رسول کو برا بھلا کہنے کی بجائے حسین کے نام لیوا بنا جائے, ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے, اور جو بھی گروہ اس کوفے سے نکلا ہے سارے گمراہ. آج تلک جتنے بھی گروہ نکلے ہیں جہاں سے میرے حسین کو شہید کیا گیا, سارے گمراہ گروہ. تاریخ پڑھیں, جو جو گروہ کوفے سے نکلے ہیں ان کو چھوڑ دیں. یہ غداروں کے ٹولے آج بھی ہمیں سبق پڑھاتے ہیں حسین کا, اور خود یہ علم نہیں ہے کہ حسین کا عقیدہ کیا تھا. اللہ پاک, بہت ساری باتیں رہتی ہیں پھر کبھی بیان کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی حضرت حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.